السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانی کلاس سے ہی متصل یہ آگے کی کلاس ہے۔ معرفہ کے قسموں میں سے ہم لوگوں نے ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور مضاف اور الف لام، یہ 5 قسمیں ہم لوگوں نے پڑھ لی تھیں۔ چھٹی قسم منادا ہم یہاں پر پڑھنے والے ہیں۔ ایک سوال کچھ بچوں کے ذہن میں آ گیا تھا کہ بلاغت اور نحو کی کتاب میں کیا فرق ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تو نحو کے ہی ساری چیزیں آ رہی ہیں اور نحو کے جیسی لکھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ نحو کے اندر بہت ساری چیزیں الگ الگ انداز میں لکھی ہیں، یہاں الگ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بلاغت جو ہے یہ نحو صرف کی کتاب نہیں ہے، یہ عربی گرامر کی کتاب نہیں ہے۔ آپ اس کو گرامر کے طور پر دیکھیں گے اگر تو پھر دقت آئے گی۔ بلاغت خود بلاغت کی کتاب ہے۔ یہ سوال بالکل ویسا ہی ہو جائے گا کہ انگلش کس چیز کی کتاب ہے، تو انگلش زبان کی کتاب ہے، جیسے انگلش لٹریچر ہے، انگلش کی گرامر کی بک ہے، ویسے ہی عربی گرامر کی ایک بک ہے اور ایک بلاغت کی کتاب ہے۔ جیسے نحو صرف ہے ویسے ہی بلاغت ہے۔ جیسے نحو کے اندر آپ اسم فعل حرف پڑھتے ہیں، صرف کے اندر آپ خاص طور پر فعل کو پڑھتے ہیں، مشتقات کو پڑھتے ہیں، تو ویسے ہی بلاغت کے اندر آپ عربی زبان کی بلاغت اور فصاحت کو پڑھتے ہیں کہ بلاغت کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ پہلا کلاس جو ہے وہ ضرور دیکھیے، پہلا ویڈیو بلاغت کا، جس میں بتائی گئی ہے کہ بلاغت میں کیا پڑھا جاتا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، تو جا کر کے آپ سمجھیں گے۔ تو بلاغت کو نحو صرف کی کتاب سمجھ کر نہ پڑھی جائے۔ بلاغت کے اندر ایک عربی زبان کو کیسے سمجھا جاتا ہے، عربی میں اتنی فصاحت کیوں ہے، قرآن کے اندر اتنی گہرائی کیوں ہے، یہاں پر نکرہ کیوں استعمال ہوا، یہاں پہ معرفہ کیوں استعمال ہوا، یہاں پہ منادہ کیوں استعمال ہوا، اس طرح کی چیزیں بلاغت کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ نحو کے اندر مثال کے طور پہ آپ کو سمجھایا جائے گا کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ بلاغت کے اندر آپ کو یہ سمجھایا جائے گا کہ یہ مضاف کیوں ہے، یہ مضاف الیہ کیوں ہے، اس کو کیوں استعمال کیا گیا، یہاں پہ کوئی اور لفظ کیوں نہیں استعمال کیا گیا۔ چلیے اب آتے ہیں آج کے سبق پر۔ وَأَمَّا الْمُنَادَى، رہی بات منادہ کی، فَيُوتَى بِهِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُخَاطَبِ عُنْوَانٌ خَاصٌ، لائی جاتی ہے اس کے ذریعے سے جب مخاطب کے لیے معلوم نہ ہو کوئی خاص عنوان۔ یعنی منادہ کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب مخاطب کی کوئی خاص بات ہم کو معلوم نہیں ہوتی، یعنی اس کا نام ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کے صفات ہم کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی ہم اس کو کیسے پکارے یہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تب ہم منادہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یا رجلو، اے آدمی، یا فتح، اے نوجوان۔ تو یہاں پر آدمی کا ہم کو نام نہیں پتہ ہے، اس لیے ہم سیدھے آدمی کہہ رہے ہیں۔ نوجوان کا نام نہیں پتہ ہے، اس لیے ہم سیدھے نوجوان کہہ رہے ہیں۔ تو منادہ تبھی استعمال ہوتا ہے جب آپ کو مخاطب کے بارے میں، یعنی منادہ کے حرف ندا کا استعمال ہم تبھی کرتے ہیں جب منادہ کے بارے میں ہم کو کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ وَقَدْ يُوتَى بِهِ لِلْإِشَارَةِ إِلَىٰ عِلَّةٍ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ، اور کبھی کبھی لایا جاتا ہے، منادہ استعمال کیا جاتا ہے کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اس سے طلب کی جاتی ہے۔ یعنی جیسے مان لیا آپ نے کہا یا رجلو، اے آدمی، تو آدمی کو پکارنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ آدمی سے کچھ طلب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یا غلام احضر الطعام و یا خادم اسرج الفرس، اے غلام کھانا لاؤ، اے خادم گھوڑے کی زین باندھو۔ تو یہاں غلام یا آدمی یہ مراد نہیں ہے، اس سے متعلق جو جڑا ہوا کام ہے وہ مراد ہے۔ او لغرض یمکن اعتبارہ ہاہنا مما ذکر فی النداء، یا دوسرے غرض کے لیے بھی ہے جس کا اعتبار یہاں پر کیا جا سکتا ہے، اور وہ تمام غرض کیا ہے اس کا ذکر آلریڈی ندا والے باب میں ہو چکا ہے۔ تو ندا والا سبق ایک بار پھر سے دہرا لیا جائے تو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہ بات سمجھ میں
आ जाएगी। अमन नकेरतु, रही बात नकेरा की। अब मारिफा का पूरा बयान कंप्लीट हो गया। ये जो चौथा बाब हम पढ़ रहे थे, अलबाब राबे फित तारीफ़ी व तनकीर, तो तारीफ़ यानी मारिफा की पूरी बात मुकम्मल हो गई है। नकेरा की बात करेंगे, उसके बाद ये बाब मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद फिर हम जो है 5वें बाब की तरफ पहुंच जाएंगे। अब नकेरा की बात देखिए, फ़यूता बिहा इज़ा लम युअलम लिलमुहकी अनहु जिहतु तारीफ़िन। नकेरा तब लाया जाता है जब नहीं मालूम हो मुँह की अनहु। मुँह की अनहु से मुराद है जिसको पुकारा जा रहा है या जिस पर नकेरा का हुक्म लगाया जा रहा है। तो जिस पर नकेरा का हुक्म लगाया जा रहा है, अगर उसके बारे में तारीफ़ की कोई सूरत मालूम ना हो, मुझे नहीं पता हो कि उसको कैसे बुलाया जाए या उसको क्या कहते हैं, तो ऐसी सूरतों में हम उसको नकेरा इस्तेमाल करते हैं। जैसे जा हा हुना और रजुलन, यहाँ पर आदमी आया। अब आदमी का नाम वगैरह मुझे नहीं पता है, वरना मैं कहता जा हा हुना ज़ैदुन, ज़ैद आया। तो मुझे चूंकि आदमी का ज़ैद का नाम नहीं पता था, तो मैंने सीधे आदमी कह दिया कि आदमी आया। तो नकेरा का इस्तेमाल तभी होता है जब आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वयूता बिहाली अगराज़िन उखरा, और कभी कभी नकेरा का इस्तेमाल हम दूसरी मकसदों के लिए भी करते हैं। उसमें से पहला आपका अतक़सीर व तक़लील, ज़्यादती या कमी को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अली फ़ुलानिन मालुन, फ़लाँ के पास माल है। अब ये मालून यहाँ पर नकेरा लफ्ज़ है, तो यहाँ पर कसरत के माने में भी है कि बहुत माल हो सकता है, क्योंकि जब मिकदार ही तय नहीं है तो कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसी की तरह कम भी हो सकता है, वो तय होता है सियाक़ व सबक़ पे। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की तरफ से जो रज़ामंदी है वो बहुत बड़ी है। चलिए, ऐ मालुन कसीरुन व रिज़वानुन कलीलुन, तो यहाँ पर जो रिज़वान का लफ्ज़ है ये कलील के माने में है और माल जो है ये कसीर के माने में है। अब सवाल हो सकता है कि भाई रिज़वान अल्लाह, यहाँ पर तो अकबर लिखा हुआ है, फिर कसीर कलील के माने में क्यों है? तो ये कंपैरिजन के तौर पर है कि अल्लाह की बहुत सी नेमतें हैं और उसमें सबसे बड़ी नेमत जो है रज़ामंदी है। अल्लाह जितना राज़ी हो वो ज़रूरी है। चलिए, तो अकबर यहाँ पर अक्सर के माने में नहीं है, ये याद रखिएगा। अकबर से मुराद है कि तमाम नेमतों में अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बड़ी है, और कलील से मुराद यहाँ पर है कि अल्लाह की थोड़ी रज़ामंदी भी हासिल हो जाए तो बंदों का बेड़ा इंशाअल्लाह पार हो जाएगा। उसके बाद अत्ताज़ीम व तहक़ीर, नकेरा का इस्तेमाल कभी इज़्ज़त अज़मत बयान करने के लिए भी होता है और कभी हक़ारत बयान करने के लिए भी होता है। जैसे लहू हाजिबुन अन कुल्ली अमरिन यशीनुहु, उसके लिए हाजिब है यानी दरबान है हर उस मामले के लिए जो उसके शाय शान के मुताबिक हो। वलैसा लहू अन तालिबिन अल उर्फ़ी हाजिबुन, और नहीं है कोई हाजिब दरबान उसके लिए जो तलब करने वाला हो, यानी कुछ उम्मीद चाह रहा हो उससे। चलिए, यहाँ पर एक जगह हाजिब का लफ्ज़ जो है ये अज़मत बयान करने के लिए है कि वो इतना बड़ा आदमी है कि उसके लिए एक दरबान उसने रखा हुआ है जो उसके शाय शान के मुताबिक कोई बात करे तो रोकता है। और एक हिकारत के माने में भी है कि कोई उसके सामने अगर मदद मांगने आता है, उससे कुछ चाहता है, तो उसको रोकने के लिए कोई दरबार ही नहीं है, मामूली दरबान भी नहीं है। तीसरा है अल उमूमु बादन नफ़ी, आम लफ्ज़ का इस्तेमाल करना नफ़ी के बाद। जैसे माँ जाना मिन बशीर, हमारे पास कोई भी खुशखबरी देने वाले में से नहीं आया। तो यहाँ पर भी बशीर जो है नकेरा उमूम के मान में, नहीं कोई भी नहीं आया। फ़इन्न नकेरता फ़ी सियाक़िन नफ़ी ताम, और उसके बाद कह रहे हैं इसलिए कि नकेरा जो होता है नफ़ी के बाद अगर आता है तो आम के ही माने देता है। ये कायदा है नहू का। उसके बाद है क़स्दु फ़र्दिन मुअय्यनिन औ नौइन कज़ालिक, इसी तरीके से फ़र्द मुअय्यन, फ़र्द भी मैंने समझा दिया, मुअय्यन भी मैंने समझा दिया, नौ भी किस्म को कहते हैं
کسی خاص قسم یا فرد معین کا ارادہ کرنا، جیسے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر چوپائے کو پانی سے بنایا، تو من ماء اور دابۃ یہاں پر دونوں جو لفظ ہے، دابۃ جو ہے یہ فرد معین ہے، یعنی ہر چیز نہیں، یہاں ہر چوپائے جانور مراد ہو گئے، تمام چیزیں نہیں، زمین آسمان سورج چاند ستارے نہیں۔ اور مائن جو ہے یہ ایک قسم ہو گئی پانی کی، یعنی سارے پانی نہیں جو ہم پانی پیتے ہیں بلکہ نطفہ، تو یہاں پر دونوں نکیرہ سے دونوں الگ الگ چیز مراد ہے۔ پانچواں اخفاء الامر، قال رجل انک ان حرفت عن الصواب، کہ آپ جب کوئی بات چھپانی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ہم چھپا لیتے ہیں، نام کو جگہ ہم نکیرہ استعمال کر لیتے ہیں، حدیثوں میں بھی یہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ آپ اپنے دین سے پھر گئے ہیں، اب اس آدمی کا نام نہیں لینا تھا تو ہم نے نام نہ لے کر کے سیدھے کہا کہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ پھر گئے ہیں۔ تخفی اسمہ حتی لا یلحقہ اذی، چھپایا نام کو اس نے، خفا یخفی تخفی، آپ چھپا لیے اس کے نام کو یہاں تک کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ان تمام صورتوں میں نکیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے کی جو کلاس ہے وہ الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید، یہ تھوڑا سا اہم چیپٹر ہے مطلق اور مقید کے باب میں، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ الگ کلاس میں الگ طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ جو چھوٹی سی کلاس ہوئی ہے یہ اصل میں پرانی ویڈیو کا ہی جو ہے وہ چھوٹا ہوا باب تھا جو یہاں کرنا تھا، لیکن اس ویڈیو وہ ریکارڈ تو ہوئی تھی لیکن لاسٹ کا کچھ پارٹ جو ہے وہ کٹ رہا تھا، آواز گونج رہی تھی، تو پھر دوبارہ مجھے اس کو ریکارڈ کر کے ایڈ کرنا پڑ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔